السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ کویت میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ اب کویت کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو غیر ملکی ہیں جو کسی بھی ویزا پر کویت میں موجود تھے، اور اگر ان کا ویزا 31 مئی تک ایکسپائر ہو رہا ہے، اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے، تو اس میں 3 مہینے کی ایکسٹینشن دی جائے گی، یعنی وہ ویزا اب 31 اگست تک ویلڈ تصور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک ایکسٹینشن دی گئی تھی جو 1 مارچ سے 31 مئی تک ان ویزوں میں توسیع کا اعلان کیا گیا تھا، اور جو بھی غیر ملکی وہاں پر موجود تھے ان کی آسانی یا سہولت کے پیش نظر یہ اعلان کیا گیا تھا۔ اب اس اعلان میں مزید 90 روز کی توسیع کر دی گئی ہے، اور اس خبر کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کویت کے اندر جو مختلف وزارتیں ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن یا شٹ ڈاؤن ہے، ان وزارتوں میں کام کی رفتار جو ہے وہ سست ہے، اور اسی وجہ سے یہ ویزے میں ایکسٹینشن دی گئی ہے، کیونکہ ویزے میں صرف وزارت داخلہ ہی کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ دیگر وزارتیں بھی ہوتی ہیں، جس میں وزارت خارجہ شامل ہے، جس میں وہاں کی جو لیبر کی وزارت یا انسانی وسائل کی وزارتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی اس میں رول ہوتا ہے، اور مقامی جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا رول ہوتا ہے۔ تو بہت سی کمپنیوں کے ویزے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سپانسرشپ ہے اس کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، جو متعلقہ وزارت ہے اس کی ویب سائٹ پر جا کر۔ یاد رہے کہ کویت اب ایک قسم کے قانون سازی کے عمل میں ہے کہ جس میں یہ ایک بات طے کر لی گئی ہے کہ اب وہاں پر غیر ملکیوں کی جگہ پہلی ترجیح کے طور پر کویتی شہریوں کو ملازمت پر رکھا جائے گا، ان ملازمتوں پر جو کہ دفاتر میں ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو جاب، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینیجریل پوسٹ، اس طرح کی جتنی بھی ملازمتیں ہیں ان پر سے غیر ملکیوں کو ہٹایا جائے گا، اور پہلی ترجیح کے طور پر کویتی شہریوں کو ان ملازمتوں پر ملازم رکھا جائے گا، اور جو لیبر کلاس ہے صرف لیبر کلاس کے لیے غیر ملکیوں کو ویزے جاری کیے جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا کہ کویت کے ایک جو جو ممبر آف پارلیمنٹ کہہ لیں، سیاستدان کہہ لیں، انہوں نے تو کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی اس وقت کویت میں کسی بھی پوزیشن کسی بھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں ان پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں، کیونکہ وہ کویت سے اپنا سرمایہ کما کے یا آمدن کما کے وہ اپنے اپنے ممالک میں بیچتے ہیں، اس لیے ایسے غیر ملکیوں پر ٹیکس عائد کرنا چاہیے تاکہ ان کے ٹیکس کی آمدنی سے کویت کی جو بگڑتی معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری پیدا ہو۔ یاد رہے کہ اس وقت 46 لاکھ آبادی میں سے جو کویت کی ہے اس میں تقریباً 30 لاکھ سے 33 لاکھ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کویت میں جو لوگ ہیں وہ غیر ملکی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر وہ موجود ہیں، چاہے ان کا کاروبار ہے وہ ملازمت کے سلسلے میں ہے، وہاں پر وہ ورکنگ لیبر ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن غیر ملکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اس لیے ان پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، جس طرح میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اب وہاں کی میونسپلٹی سے 1000 غیر ملکیوں کو فارغ کرنے اور ان کی جگہ کویتیوں کو نوکری دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور 1 جون سے یعنی عید الفطر کے فوری بعد اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اب میں یہ کہتا ہوں کہ کویتیوں میں جو ویزے کے حوالے سے جو میں خبر دے رہا ہوں جو غیر ملکیوں کے لیے، وہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن دوسری ساتھ جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی مستقبل قریب میں کویت سے بڑی تعداد میں غیر ملکیوں کو نوکریوں سے نکال کر ان کے اپنے اپنے ممالک بھجوا دیا جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔